آپ ہی کے قبیلے کے جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ حلالت سینٹرز چلا رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے دونوں ہی ملعون ہیں. کہ بڑے مشہور علماء اکرام میں آتے ہیں تو وہ دیکھیں نا کہ وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں اس سے. افسوسناک بات نہیں ہے. قرب قیامت جو ہے نا وہ پھر نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی. پاکستان کا تو قانون کا تو یہ اللہ ہی حافظ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ طلاق 3 دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. تو لاہور کے اندر 360 کیسز پہلے دن رجسٹرڈ ہوئے طلاق. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا جواز نہ شرعی طور پہ ہے، نہ آپ نے کہا کہ ہمیں کہیں قانونی طور پہ ملتا ہے. پھر یہ سلسلہ کیسے شروع ہو گیا؟ کس نے اس کو تجارتی کاروبار بنا لیا؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہی کے قبیلے کے جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں اور مذہبی حلیہ بھی اپنایا ہوا ہے، باقاعدہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. میرے پاس ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ وہ باقاعدہ حلالت سینٹرز چلا رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے وہاں پر لڑکے رکھے ہوئے ہیں، ایک پوری سٹاف رکھا ہوا ہے ایسا ٹرین قسم کا، اور وہ ہر چیزیں وہاں پہ باقاعدہ نظام کیا ہوا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو ہم اس سوال سے پہلے نا جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ شرعی کوئی جواز نہیں ہے، جی اس میں یہ بات میں نے دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ اس کا قرآن کے حوالے سے کوئی اچھا، قرآن میں کوئی ذکر اس کا نہیں ذکر نہیں. صحیح ہے. وہ نکاح ثانی کا ذکر ہے اور ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے جس کو جواز بنایا جاتا ہے جی. کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی تا وقت کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے. اور اب اس میں وہ نکاح کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے نکاح ثانی کی بات ہو رہی ہے. اور سیکنڈ ون بات ہو رہی ہے کہ اب اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، وہ دوسرا شوہر اس کا اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا وہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے شوہر حادثاتی طور پر حادثاتی طور پر. صحیح. تو ایک نیچرل طریقے سے جو نیچرل فطرتی طریقہ ہے وہ تو نکاح ثانی. یہ جو آرٹیفیشل طریقہ ہے، عارضی بندوبست جس کو کہا جاتا ہے، اسی کو حلالہ کہا گیا. اور یہ ایک فقہی ٹرم بنائی گئی ہے، یہ ایک شرعی ٹرم نہیں ہے. یعنی اس کو نام دے دیا گیا کہ یہ ایک حلالہ جو ہے وہ، اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے دونوں ہی ملعون ہیں، دونوں ہی لعنتی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کرائے کے جو سانڈ ہے اس سے جیسے آپ نے ابھی وہ اپنا وہ ذکر کیا مردوں کا کہ وہ باقاعدہ سٹاف رکھا ہوا، تو یہ وہی بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو آپ اس میں جب یہ شرعی طور پہ ٹرم ہی موجود نہیں ہے تو پھر فقہاء اور پھر علماء اس کے اوپر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس کو میں نے کہا کہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے نمبر 1، یا آپ کہہ لیں اس سے استحصال کیا گیا ہے. اچھا، میں جو کہہ رہا ہوں نا ایویڈنس پہ موجود ہے، میں واقعی دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ میں بھی جانتا ہوں، جانتے نا آپ بھی کہ بڑے مشہور علماء اکرام میں آتے ہیں تو وہ دیکھیں نا کہ وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں اس سے. افسوسناک بات نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب لوگوں سے حیا چلے جاتا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتے پھریں. اور اس کا اطلاق سب کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، چاہے وہ سیاسی طبقہ ہو، معاشرے کا کوئی بھی حصہ ہو. جب ان سے حیا چلا جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرب قیامت جو ہے نا وہ پھر نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی اور لوگوں کا جو ہے وہ متبع نظر جو ہے اور فوکس جو ہے وہ صرف پیسہ ہوگا، دنیا ہوگی. تو وہ آپ دیکھ لیں وہ پیسے کمانے کے لیے سارا کچھ. کیا حلالہ کسی ملک میں جرم ہے یا اس پہ کوئی سزا بھی ہے کسی ملک کے اندر؟ جی، آپ ہم اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، ہمارے جو چاروں اہل سنت کے فقہاء ہیں، جی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان چاروں کے نزدیک جو ہے وہ حلالہ کرنا جائز اچھا، نہیں ہے. چاروں اماموں کے نزدیک چاروں نے اس کو اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث کی روشنی میں کہ یہ ملعون کام ہے تو انہوں نے بھی اس کو ملعون کام ہی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے.
اب آپ کہیں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ بھئی یہ ایک جواز بنایا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب اس کا حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا بھی 3 طلاقیں بھی 3 طلاقیں ہی نہیں ہیں. مطلب ایک ہے کہ جواز کے حلالے کی طرف جایا جائے، صحیح ہے. اور ایک جواز یہ ہے کہ پھر اس کو طلاق ہی نہ مانا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کا اگر آپ مذہب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک مجلس میں آپ 3 طلاقیں بھی دے دیں تو وہ ایک کنسیڈر ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا تو قانون کا تو یہ تو اللہ ہی حافظ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ طلاقیں 3 دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. یعنی وہ 3 طلاقیں بھی چاہے وہ مختلف مجلس میں دی گئی ہوں وہ ایک کنسیڈر کر کے وہ دوبارہ آپ نکاح اسی اور کے ساتھ کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود تو دونوں طرف ہے نا. اگر حلالہ کرنے والا حدود کو پامال کر رہا ہے یا اسلام کے چہرے کو مس کر رہا ہے، تو اسی طرح 3 طلاقیں دے کے بھی جو ہے وہ فتویٰ لے کے جو پھر رہا ہے، تو وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا ہوگا قرب قیامت، تو یہ وہی بات ہے کہ جب اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں اور یہ طلاق ہو چکی ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ اس کے اور وہ جو لوگ فتویٰ دے رہے ہیں پھر ہم انہیں علماء تو نہیں کہہ سکتے پیسے لے کے. ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا. آپ ان کا، لیکن میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو بندہ اس اسکول آف تھاٹ کو فالو نہیں کرتا وہ بندہ صرف اپنے اس طلاق کو چھپانے کے لیے یا اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے اس کو قانونی حیثیت سہارا لیتا ہے تو وہ دوسرے فتوے کا سہارا لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ بالکل جائز نہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کچھ لوگ معاشرے میں حلالے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ایک کچھ پوسٹیں ہمارے دیکھنے میں آئی ہیں کہ لڑکیوں کو خاص طور پہ عورتوں کو ٹیگ کیا جاتا ہے کہ آپ حلالہ کروانا چاہتی ہیں. تو یہ جو ہے، اور ہم سے رابطہ کریں، اس حوالے سے لوگ ٹیگ کر کے انہیں کہتے ہیں، میسنجر میں جا کے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کو بے حیائی کا گھر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بے حیائی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، پھر ایسے ناموں کے ساتھ جو ہے ایفلیشن کر کے اس بندے کی ڈی پی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی معزز سی لگی ہوتی ہے. تو اس کو کیوں اس طرح جو ہے بے حیائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی عارف صاحب جب جیسی چھٹیاں ختم ہوئیں عدالت کی، تو لاہور کے اندر 360 کیسز پہلے دن رجسٹرڈ ہوئے طلاق کے. اللہ اکبر. 360. آپ اندازہ لگائیں کہ طلاق کو ایک عام بنا دیا گیا ہے، یعنی کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں اب طلاق ہونا عورت کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کوئی یہ معنی نہیں رکھتی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب طلاق ہوگی تو ہی حلالے کی طرف معاملہ چلے گا نا. تو یہ طلاق کو ہی روکنا یہ بہت بڑا ضروری کام ہے. اور اس کے لیے اسپیشلی ہمیں چاہیے کہ جیسے انڈیا کے اندر قانون سازی ہوئی کہ جو شخص 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے اس کو 3 سال قید اور سم تھنگ جرمانہ ہے، تو تاکہ طلاق کا جو معاملہ ہے نا، یہ طلاق کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہوا. اور یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں ایک سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے حلالے کے اندر بھی اور یہ طلاق کے اندر بھی. وجہ یہ ہے کہ وہ شوہر پیش ہی نہیں ہوتا، اور وکلاء جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط ایڈریس دے دیتے ہیں، اور 3 پیشیوں پہ اگر جناب وہ تشریف نہ لائیں تو خود ساختہ قاضی صاحب خود ہی جو ہے وہ طلاق یہ جو خلا دے دیتے ہیں، خلا جو ہے وہ جائز نہیں. بالکل جائز.